محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ سب کو علم کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ 30واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون عن النبأ العظیم۔ سورہ نبا مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ بڑی خبر سے مراد قیامت یا قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اہل مکہ کو خطاب اصل میں کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کر دیتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو، تو انہیں بتا دیا گیا، انہیں وارننگ دی گئی کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو کل تمہیں اس کی حقیقت کا اصل پتہ چل جائے گا۔ ہرگز نہیں، جلدی وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، جلدی وہ جان لیں گے۔ یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے انکار کے آنے کا انکار ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے، بلکہ وہ تو آ کرے گی، وہ اٹل ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنا دیا۔ دیکھیں، یہ یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تمام چیزوں کا انکار کرنے والوں کو نشانیاں کیا سمجھائی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں، اور کھیتی باڑی کرنے اور گھر کے بنانے، راستے بنانے، ہموار کرنا، یہ سب، اور پہاڑوں کو میخیں بنانا، وہ تمہیں لے کر جو ہے ڈھلک نہ جائے۔ تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، دونوں سے پھر اولاد ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمتوں میں سے نعمت عطا کی پھر انہیں۔ پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہارے لیے راحت کا سامان بنا دیا، تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ یعنی نیند جو ہے انسان کو ہر تکلیف سے نجات دے دیتی ہے، بہت فائدہ انسان کو ہوتا ہے اس سے۔ تو کہا جاتا ہے نیند سے تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی، بلکہ انسان کے جسم سے بہت سارے زہریلے مادوں کے اخراج کا بھی باعث بنتی ہے۔ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک نیند کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کے وقت پر سونا چاہیے، دن کو کام کاج کے لیے اٹھنا چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے۔ رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے، اور عشاء کے بعد جاتے رہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا، اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے۔ عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس حرکت پر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے ہو اور آخری حصے میں سو جاتے ہو۔ آج کیا مسئلہ ہو گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ کس چیز کی ہلچل ہے؟ کیونکہ مجھے نہ تو سنانے میں مزہ آ رہا ہے، نہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اگر خاموشی سے آ کے بیٹھیں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں کیا کرتا ہے؟
جاگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی، ایک سسٹم کی نافرمانی ہوتی ہے، خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے۔ اب ان نشانیوں کو بتایا جو سب کو نظر آتی ہیں، تو فرمایا اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنا دیا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے برسنے والے پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور پودے اگائیں اور گھنے باغات۔ یہ بارش تمہارے لیے زمین پر ہریالی لاتی ہے اور تمہارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز ہے، جس میں سبزیاں، پھل اور غذائیں جو ہیں وہ اگتی ہیں۔ جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج آؤ گے، یعنی قیامت کیسی آئے گی؟ جس میں سور میں پھونک مارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فوج در فوج، تہوں کی تہیں، ہم لشکر کی صورت میں زمین سے نکلیں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سیراب ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا تو وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ یقیناً جہنم ہمیشہ کی گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے، نہ پینے کی کوئی کسی چیز کو، مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ جو پورا بدلہ ہے، یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلا دینا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ بس تم چکھو کہ ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہ کریں گے۔ یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69% جو ہے وہ زیادہ گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں آئے گی۔ دنیا میں جب ہم آگ جلاتے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی تیز جلنے کے بعد آہستہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جو جلن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ وہ بند ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں کی آگ ایسی ہوگی، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اسی حرارت سے چلتی رہے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ باغات اور انگور ہے، انوکھے ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام ہے، اس میں نہ وہ کبھی لغو سنیں گے نہ کوئی جھوٹ، یعنی لغویات اور بے فائدہ باتوں سے وہ پاک ہوں گے۔ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، کسی جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں شامل ہوگی، اور جنتی سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کے پیچھے، یعنی کوئی ٹیمپریچر، کوئی اسی طرح کی گرمی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یعنی موسم بھی وہاں پہ کیسا ہوگا؟ معتدل ہوگا۔ اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی، دھوپ ہوگی، نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہو جائے گا۔ درمیانہ درجے کی روشنی ہوگی جو آنکھوں کو بھائے گی، سارے نظارے خوبصورت بنا دے گی۔ کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں جو زمین پر ایک عجیب سی روشنی پیدا کرتے ہیں، سبز رنگ بھی نکھر جاتا ہے، باقی تمام رنگ بھی دھل جاتے ہیں، تو ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے وہ بھی۔ تو وہاں کی ہر چیز میں بہترین رنگ ہوگے، یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ بھی نہیں ہو رہا ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی بات بری بھی نہیں لگے گی۔ تو آپ دیکھیے دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا، شادی کا موقع، غمی کا موقع، کوئی فنکشن وغیرہ، تو جب گیدرنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپس میں اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ تیرے رب کی جناب سے بدلہ ہے جو کافی انعام ہے، یعنی یہ جنت میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ جو آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے وسیع رحمت والا، کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ جس دن جبریل اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ درست بات کہے گا، یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کر سفارش کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگا۔ اور یہ دن برحق ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے، یعنی یہ سچا دن ہے، ہو کر رہنے والا ہے، اور ضرور دیکھیں گے ہم لوگ۔ یقیناً ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا،
جو قریب ہی ہے، جس دن انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یعنی انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ اس کو نظر آ جائے گا، چھوٹی بڑی جو اس نے زیادتی کی ہوگی، جو دنیا میں کیا ہوگا، سب اس کو پتہ چل جائے گا۔ کافر کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور آج حساب کتاب کا دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ سورہ نازیات مکی ہے، اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں، اور نزاع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، جیسے جان جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے، اور وہ سختی سے کھینچی جاتی ہے یعنی۔ اور ان کو جو بند کھولنے والے ہیں، آسانی سے کھولنا، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر دینا۔ ان کے جو تیرنے والے تیزی سے تیرنا، یعنی اپنا کام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوڑتے پھرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری اطاعت کرتے ہیں۔ پھر ان کی جو دوڑ کر آگے نکلنے والے ہیں، آگے بڑھنا، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم فوراً ہی بجا لاتے، ادھر حکم نازل ہوا ادھر ساتھ ہی کرنے بیٹھ گئے۔ پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن ہلا ڈالے گی، سخت ہلا ڈالنے والی، یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ آئے گا، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک زلزلہ ہوگا اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی کچھ دن، اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکنے والی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم واقع پہلی حالت میں واپس لوٹائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا تب یہ واپسی تو بڑی خسارے والی ہے۔ چنانچہ وہ بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اچانک وہ کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی یہ میدان ہے، کون سا میدان ہوگا؟ حشر کا میدان ہوگا۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طوٰ میں پکارا؟ فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا، بس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو، یعنی اپنا تزکیہ کر لیں، اپنی بری چیزوں سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر دیں، اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ، یعنی اللہ کی عظمت تیرے دل میں آ جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا کہ بھاگ دوڑ کرتا تھا، پھر اس نے جمع کیا، پس پکارا، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ یعنی فرعون نے موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے تھے وہ رب نہیں، وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، وہ رب نہیں ہے جو موسیٰ کا ہے، میں رب ہوں۔ گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ ایک تو ہوتا ہے دوسروں کو شریک کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود کو الہ مان لینا، خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا۔ تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے تکبر کا، کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تو ویسے ہی تھا وہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کی وجہ سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت و دنیا کی عذاب میں پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی ڈبو کر مار دیا، اور پھر اس کے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ہر شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے، یعنی تکبر سے انسان کی دنیا اور آخرت میں بھی شامت آ جاتی ہے، یعنی انسان میں اگر تکبر ہے تو وہ دنیا میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ چاہے تمہیں تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، یعنی انسان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے کہ آسمانوں کی پیدائش زیادہ مشکل ہے۔ اس نے اس کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک ہموار بنا دیا، اس کی رات کو طریق کیا، اس کے دن کی روشنی کو نکالا، اور اس کے بعد اسے زمین کو بچھایا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑ اس نے تمہیں گاڑ دیا جو تمہارے مویشی کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، یعنی اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا۔
ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں گول کیا تھے۔ اگر وہ آخرت اورینٹڈ تھے تو کامیاب ہی کامیاب ہوں گے، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کے لیے ان کی دوڑ تھی تو پھر انسان اس وقت پشیمان ہوگا۔ اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے جہنم کو ظاہر کر دی جائے گی، مگر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اس کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا، یعنی اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دی بلکہ شریعت کو ترجیح دی، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ بعض حکام کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں، یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے۔ یعنی انسان یہ کہے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر کر رہا ہوں۔ یعنی صرف وہی اچھے کام نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہے، بلکہ باقی وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہیں کرتا، بلکہ کون سے کام کرنے چاہیے؟ جس سے اللہ کا قرب حاصل کرے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ بعض لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کی پسند اور چوائس کے ہوتے ہیں، تو دل چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً بیماریوں کی عیادت ہے تو غریبوں کی مدد ہے، محتاجوں کی مدد، لیکن اگر انہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا دل ہی نہیں کرتا، وہ ان کی خواہش کے نفس کے وہ پیروی کرتے ہیں۔ پھر تو بظاہر جیسے بڑا نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی مرضی کے لیے اپنا سیلف یعنی سیٹسفیکشن کی ہے، اور اس میں نیت خالص نہیں ہوتی۔ تو اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ کوئی بھی کام ہو، کیونکہ اس کی رضا کے لیے کیا جائے، کیوں نہ وہ مطالبہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسی سے انسان کو خالص ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق؟ تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے، یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھیں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی صبح۔ سورہ عبسہ مکی ہے، اس میں 42 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اور کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ یعنی ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اور جس وقت انہوں نے کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کے بارے میں اس کو سمجھا رہے تھے، تو چونکہ آپ پہلے سے کام میں مشغول تھے تو عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نبینہ تھے جنہیں آپ نظر انداز کر رہے تھے، ان کی مداخلت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہوئی، تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا، اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، آپ امید تھی کہ شاید یہ مسلمان، آپ کو امید تھی کہ یہ شاید مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً کہا کہ ایک نبینہ شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو سیکھنے کے لیے آیا، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے جو حجتیں بناتا ہے، صحیح بات کو ماننے کا انکار کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں کوئی امپورٹنس نہیں، لیکن وہ عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقام کس کا ہے؟ اسی کا ہے جو اس کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے ہماری دوڑ کس کی طرف ہے، کیا دنیا کی طرف یا اللہ کی محبت پانے کی خاطر ہے؟
تو اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف، یا صرف دنیا کی طرف یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف ہے؟ تو جن کو اپنا کر بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی شان و شوکت ہے، تو اصل مقام اسی کا جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں ہے، ہمیں اپنا مقام وہی تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی، لیکن جو شخص بے پرواہی کرے تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے آپ کے پاس آیا ہے، یعنی کیونکہ کسی نبینہ کا آنا آسان کام نہیں تھا، وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اسے بے رخی اختیار کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یعنی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے ہر سٹیپ پر اس کو برکت اور فضیلت رکھ دی گئی ہے، اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا۔ تو جو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ دگنا اجر ہوگا، یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے گا، اور اس کے بغیر وہ واپس نہیں جائے گا۔ تو جو چاہے اس کو یاد رکھے، ان صحیفوں میں سے جو قابل احترام ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، اب ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہے، نیک ہے، اللہ کی مار اور انسان پر جس قدر وہ ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، بس اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، یعنی قبر اینڈ آف لائف نہیں، بلکہ اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، ہرگز نہیں۔ اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے کہ یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور سبزیاں بھی، اور زیتون اور کھجوریں بھی، اور گھنے باغات بھی، اور پھل اور چارہ بھی، اور جو تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے، بس جب کان بہرے کر دینے والی آ جائے گی، کیا؟ قیامت، یعنی جس دن کا کان اس سور کی وجہ سے، چیخ کی وجہ سے بہرے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس چیخ کی وجہ سے ہم لوگ بے ہوش ہو جائیں گے وہ لوگ۔ اور اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ کتنے اچھے رشتے ہوتے ہیں یہ والے، لیکن وہ جو سختی ہوگی، وہ آخرت کی جو سختی ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ ہم اس سارے رشتوں سے دور بیٹھ جائیں گے، اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن اس میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، یعنی اس وقت کوئی اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے گا نا کہ میرے یہ تھوڑے سے اعمال لے لو، برے اعمال لے لو، تو وہ کہے گا میرے پر تو اپنا ہی بہت بڑا بوجھ ہے، تو میں تمہارے اعمال کیسے لے سکتا ہوں۔ یعنی دنیا میں ہم ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، تو لیکن وہاں پہ ہم یہ بھی نہیں لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، اور وہ ان کے کانوں کے لوؤں تک پہنچ جائے گا۔ سودا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہائے شرم گاہیں نظر نہیں آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پھر اس نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے، کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش۔ اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر بدکار ہوں گے، یعنی کافر اور جو لوگ بدعمال فاجر ہوں گے، ان کا انجام جو ہے برا ہوگا۔ سورہ تکویر مکی ہے، اس میں 29 آیات اور ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحمت والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی اونٹیوں کے مالک اپنی اونٹیوں سے غافل ہو جائیں گے،
اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی، یعنی مرتے ہوئے کیا ہوگا کہ جسم جو ہے ہماری روحوں سے الگ ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہماری جسموں کے ساتھ ہماری روحیں دوبارہ ڈال دی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی، یعنی قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اے اللہ کے رسول، میں نے دورہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، یہ حالت تھی دورہ جاہلیت کی، تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر، اب میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ اسی طرح بعض خواتین جو لا علمی میں بچوں کے ابورشن کروا دیتی ہیں، یہ بھی کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک قتل ہے۔ پیٹ کے اندر میں وہ سوچتی بھی نہیں کہ یہ بچہ جو ہے ایک زندہ جاگتا بچہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرنا کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں تو وہ اونٹوں والا ہوں، میرے پاس غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو اس کی طرف سے صرف ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دے۔ تو جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ اس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی، جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، یعنی یہ کتاب زندگی کے سامنے آ جائے گی، سب کیا دھرا سامنے دیکھ لے گا انسان، جو چھپ چھپ کے کام کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، سب سامنے آ جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم دکھائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو ہر جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے، یعنی کیا جمع پونجی وہاں سے دنیا سے لے کر آئی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہم جنت کے لیے کمائی کریں، وہاں کے لیے کچھ تیار کر لے، تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا کما کر آئے ہیں۔ بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، جو چلتے رہنے والے، چھپ جانے والے، رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، بلا شبہ یقیناً ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، جو قوت والا عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے، اس کے پروں میں سے کیا جھڑ رہے تھے؟ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے پاؤں کی روحیں موتی کی طرح تھیں، ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہیں، جیسے شبنم پڑی ہوتی ہے ایسے ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت۔ وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتے ان کی بات مانتے، با اعتماد ہیں۔ یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی با اعتماد ہے، یعنی وہ بھی با اعتماد ہے، اور جن کو قرآن دیا گیا وہ بھی با اعتماد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا ایمان سب پہ قابل غور ہے، سب سے زیادہ قابل غور ہے، اور وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے تمہارا ساتھی، ہرگز کوئی دیوانہ نہیں، اور بلا شبہ یقیناً اس محمد اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، اور وہ غیب پر ہرگز وکیل نہیں، اور وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یعنی ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا، لہٰذا تم اس کتاب پر شک نہ کرو، اس کتاب کو اہمیت دو، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے اس کے لیے جو چاہے کہ وہ سیدھا چلے، اور تم نہیں چاہتے کہ مگر یہ اللہ تعالیٰ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انفطار مکی ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے بھیجا جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا تھا دنیا میں، کس چیز کو پیورٹی دی تھی، کس چیز کو اس نے اگنور کیا تھا، کون سے فرائض ادا کیے، کون سے فراموش کیے۔ اے انسان، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست بنایا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ یقیناً تم پر
نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، یعنی جو معزز لکھنے والے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو، کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے ہر چیز جانتا ہے، خود اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کے وقت۔ جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی وقت۔ تو یہ دو نمازیں خاص طور پر اہم ہیں، ساری اہم ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عصر تک آپ نے کیا کام کیے صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا ذکر کتنا کیا، قرآن کی تلاوت کتنی کی، صدقہ خیرات کتنا کیا، لوگوں کے کام کتنے کیے، اچھے اچھے کام کیسے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا تو اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی، تو اس کلمہ کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا، یعنی اسے یہ سنبھل نہیں سکا۔ تو اس نے اپنے رب العزت سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا اسی طرح لکھ لو، جس شوق سے کہا ویسا ہی لکھ لو، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود انسان کو دے گا۔ یہ بات ہے، صرف عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ عبادت کے اندر حسن بھی پیدا ہونا چاہیے، صرف اللہ کو یاد نہیں کرنا، سبحان اللہ زبان سے نہیں کہنا، بلکہ ٹھیک دل کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں تو وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی آئی اس پر آزمائش ہے، تکلیف آئی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ، اور وہ اس تکلیف پر کیا کرتا ہے صبر بھی کرتا ہے، جس میں نے اس کو مبتلا کیا تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے، اس کی بیماری اللہ کے بارے میں برا گمان نہ وہ کرے، بیماری کے اندر اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے، اس پر بھی وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اس بندے کو پابند کر لیا، یعنی جکڑ دیا، اس کو آزما رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ اب یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد جا نہیں سکتا، اب یہ قیام نہیں کر سکتا، اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو یہ کیا کرتا تھا۔ کب کیا کرتا تھا؟ جب صحت مند تھا، جوان تھا، یعنی بیماری کی حال میں وہ اعمال نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ بھی اعمال لکھ دیے۔ ایک طرف گناہ جھڑ رہے ہیں، دوسری طرف درجات بلند ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ پچھلے اعمال جو ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں کہ جو اعمال اب وہ نہیں کر پا رہا، لیکن جوانی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں سے کیے، وہ بھی سارے جو ہے وہ بیماری کی حالت میں اس کے لکھے جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، اور یقیناً نیک لوگ بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے، یقیناً گناہ گار بلا شبہ دوزخ میں ہوں گے، یعنی فجار جو بدعمالیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ اسے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا ہے، پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اس دن حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس دن کوئی کسی کو کچھ نہ کہہ سکے گا۔ آج دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کر لے آتا ہے، کوئی آپ کی تیمارداری کرتا ہے، کوئی دوا پلا دیتا ہے، کوئی دبا دیتا ہے، کوئی کسی کا دل بہلا دیتا ہے، اور آپ کو تکلیف آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس طرح عزیز پیارے جو ہیں دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، کمپنی دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں اس کو کہ ان کا غم جو ہے کم ہو جائے، لیکن وہاں انسان اکیلا ہی اکیلا ہوگا، کوئی بھی پاس نہیں پھٹ گیا، کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرے گا۔ سورہ مطففین مکی ہے، اس میں 36 آیات اور 1 رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً نافرمانوں کا نامہ اعمال صرف
سجین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہ گار ہو گیا۔ جب اس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا جو تو وہ کماتے تھے، یعنی فجار لوگ۔ یہ متففین جو ہے صورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں پہ ناپ تول میں کمی بیشی کی جاتی تھی، یعنی جب ناپ لیا جاتا تو پورا لیتے تھے، لیکن جب دیتے تھے تو کم تولتے تھے۔ تو وزن امانت ہوتی ہے، ناپ تول امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں، بادشاہوں کے ظلم تو بوجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کی، چیٹ کیا، تو اب وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ مکر اور دھوکہ آگ والوں میں سے ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ناپنا تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے بارے میں بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے کہ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے کچھ دوسرے ہم سے ایکسپیکٹیشن بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجیب طرح کی کشمکش اور چپکلش ہے کہ عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہیں۔ ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، یا اس طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حقوق پورے کریں، لیکن ہم اپنے حقوق کی طرف نہیں دیکھتے، ہم نہیں چاہتے، ہم اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے اور ہمارے دوسرے جو ہیں وہ ہمارے حقوق پورے کریں۔ اسی طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، کولیگز کے بارے میں، جس کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں، اپنے رویے پر غور نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا اخلاق دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کیا ہے، لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کریں۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، اسی طرح حقوق و فرائض کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، یہ بھی ناپ تول میں کمی کے برابر ہی ہے۔ تو حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے۔ ہم برائی کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ برائی سے۔ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ، کسی آفس میں کیا خیر آئے گی؟ نہیں۔ تو جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں گے، زندگی معاف کرنے والا اور درگزر کرنے سے اچھی گزرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ریلیشن ہو، کوئی بھی تعلق ہو۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور ہوتا یہ کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، زیادتیوں پہ زیادتی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی کی دشمنی میں آگے اتنا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے اور تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں، اس پر چھا جاتے ہیں، پھر اس کو کوئی خیر کی بات سمجھائی نہیں جاتی۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبونے کے برابر سوراخ ہوتا ہے، جب چھوٹی سی یعنی وہ چھوٹا سا سوراخ ہو جائے گا، پھر جب وہ دوسری بار پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھنی کی طرح سوراخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے، ثابت قدمی نہیں رہتی۔ ایک دن اچھا کام کیا، اگلے دن پھر ڈپ ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام شروع کر لیا، پھر چھوڑ دیا، کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں رکھتا۔ یعنی وہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس پر استغفار کی ضرورت ہے، اس پر توبہ کی ضرورت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے رونے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی اچھا کام مستقل مزاجی سے نہیں ہو رہا۔ تو یا اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو تو پورا کرنے والا ہے، کیونکہ بعض کا ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، یہ بلکہ کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور پھر اگر اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟
پھر بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اختتام پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہی اس کے لیے مدد مانگنی ہے۔ تو اس لیے ہر سٹیپ پر کس کو ہمیں پکارنا چاہیے؟ اللہ کو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چمکنے شروع ہو جاتے ہیں دل، ان کے بعد نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نیکی پر وہ جم جاتا ہے، پھر نیکی اور ایمان کی ایسی لذت اور حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے جو اس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل بھی وہ نیکی کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام مشکل لگا، لیکن اب اختتام پر کیا ہے؟ اس کے نیکی اس کے اندر، اس کے دل میں راسخ ہو گئی ہے۔ اب جیسے رمضان میں جو دن گزرتے جا رہے ہیں، آخری عشرہ آ رہا ہے، زیادہ عبادت شروع ہو گئی، کمزوری بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو روزے رکھ کر، لیکن دل کیا چاہتا ہے کہ یہ رمضان کبھی نہ جائے، اسی طرح یہ نعمت ہم پر چھائی رہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا پہلا روزہ کتنا مشکل تھا، بلکہ رمضان سے پہلے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ رمضان کیسے رکھیں گے، مطلب روزے کیسے رکھے جائیں گے، بہت ہی مطلب مشکل دن ہے، لیکن جب رکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جسم جو ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے، اسی طرح آہستہ یہ ساری تکلیفیں خوشگواری میں بدل جاتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، گناہ سے نیکیاں مشکل ہوتی ہیں، جبکہ توبہ سے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے بڑا ہے، یعنی اس جیسی کوئی لذت نہیں، لیکن کچھ بد نصیب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے، جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کو ناراض کیے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اپنا دیدار نہیں ان کو کروائے گا۔ پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال صرف علیین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے علیین؟ نیک لوگوں کا نامہ اعمال بھی اچھی جگہ رکھا جائے گا، اسے کہتے ہیں علیین۔ اور ایک لکھی ہوئی کتاب، مقرر فرشتے اس پر حاضر رہتے ہیں، یعنی مقرر فرشتے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کی نیکیاں کتنی ہوگی، کس کا گراف کہاں جا رہا ہے۔ یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے، ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی جس پر کستوری کی مہر ہوگی، اس میں رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ تسنیم بلند مقام پر چشمہ ہے جس سے جنت والوں کو شراب ملا کر پلائی جائے گی، ایک ایسا چشمہ جس میں سے مقرب لوگ پئیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، یعنی ان پر ہنستے تھے، آوازیں کشتے تھے، اشارے کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے، یعنی گھر جا کے بھی کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو چھیڑنے کے قصے سناتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی انہیں ایمان والے گمراہ نظر آتے تھے، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج جو لوگ ایمان لائے کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کافروں کو بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی آج اگر مسلمانوں پر زیادتی کر رہے ہیں کہ یا کسی نیک کام کرنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ سورہ انشقاق مکی ہے، اس میں 25 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گا اور خالی ہو جائے گا، یعنی زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، سارے مال و دولت کے خزانے باہر نکل آئیں گے، مرے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دے گی اور اپنے رب کا حکم مان لے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کا حق ہے۔ اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے، یعنی دن بہ دن واپسی کا سفر قریب ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلدی اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی یہ آسان حساب کیا ہوگا یہ آسان حساب؟ یعنی دیکھا اور اگنور کر دیا، پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی یہ کام کیوں کیا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا جواب دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟
تو کوئی جھوٹا ہم عذر بھی نہیں اس وقت دے سکیں گے، لیکن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں گے، جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کر دینے والے ہوں گے، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اچھا کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی لوگوں کی خطائیں معاف کر دینی چاہیے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ دیکھیے خوشی انسان ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ لوگ کون سے گھر والے ہوں گے جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کے ساتھ رہ رہا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، صبح شام اپنے نفس کا سخت محاصرہ کرتے تھے، مگر جس کو اس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا، وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، یعنی دنیا کی معمولی خوشی کے نتیجے میں آخرت کا لمبا غم لاحق ہوگا، اور اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اس چیز کی قسم جو جمع کرتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، جب ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ یعنی انسان کا سفر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا ہے، بڑھاپے سے موت، موت سے قبر، قبر سے پھر آگے حشر، اور بالآخر اپنے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے۔ اور اس میں انسان کا کچھ کنٹرول نہیں ہے، جیسے آپ دن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، رات کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ رات پہلے آ جائے، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو، زندگی کو، جوانی کو، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، جس کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ دن رات بدلتے چلے جاتے ہیں، موسم بدلتے جا رہے ہیں، زندگی میں تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی، ہم کہیں اور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہاں رہ کر ہمیں وہاں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو انہیں کیا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، مگر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ جنت کی جزا، جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کا گھر۔ سوچئے کبھی ہمیشہ وہاں رہنا ہو تو چونکہ منزل بہت طویل ہے اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے اس کے لیے، تو صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اپنا لائف سٹائل اس طرح کا کرنا چاہیے کہ جس سے نیکیاں کرنی آسان ہو جائے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ سورہ بروج مکی ہے، اس میں 22 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا، اور حاضر ہونے والے، حاضر کیے ہوئے، مارے کے خندقوں والے، آگ تھی بہت ایندھن والی، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس پر جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے، اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس واقعے کا؟ دیکھیں ہم نے قرآن کتنے اس رمضان میں کتنے قرآن پڑھے ہیں، سب نے کم از کم ایک دفعہ تو ضرور پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا، تو سمجھا نہیں ہے اس کو۔ یہاں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھود دیں۔ جو ایمان لاتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا، اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی کھٹکی ہو، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں، کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں، روح ریحان ہے۔ بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ چیز اصل میں اس کے لیے بردن سلامن ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گیا تھا۔
ان لوگوں کو بھی ایک اللہ اور ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی انہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھی تھیں، اور بادشاہ اور اس کے کارندے جو یہ ظلم کر رہے تھے اور دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ایمان والوں کی شامت لا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دیں۔ اور یہ بات قابل غور ہے، انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی نعمتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ذاتی سے کہتے ہیں اور دن رات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اب ان کو کتنی مشکل تھی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دی ہے۔ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے۔ لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جن پر مصیبتیں بھی آئیں لیکن انہوں نے اس کو گوارا کیا۔ یعنی مکی صورت ہے، مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوتے تھے، ان کے بہت حالات خراب تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ جو تکلیفیں ان کو دی جاتی تھی، عمار رضی اللہ عنہ، اور کس طرح ان کو بعض اوقات کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، ان پر چٹائی ان کے گرد لپیٹ دی جاتی تھی دھوئیں کی، کبھی کسی کو ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری تکلیفیں ان پر گزر رہی تھیں۔ ان کو تسلی کے لیے یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تو اس کی مشکلات ان پر آئیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یعنی مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ کسی مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا رنج پہنچتا ہے تو یہاں تک کہ اسے کوئی فکر بھی لاحق ہوتی ہے، بعض کا ایک خیال ہی بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف ہو رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہے، جن میں کیڑے مکوڑے، سانپ اور جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں، اتنے بڑے بڑے۔ جہنم والے یہ آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے، ہماری آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹ اور ان کے پہلو کو کاٹیں گے، اور اس میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا سب سے کھال اتار دیں گے، پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ میں کود پڑیں گے، جہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے جب کوئی اپنے جسموں کو کھجائے گا، ہڈی ننگی ہو جائے گی، اسے کہا جائے گا فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے، آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہی ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا کی کامیابیاں نہیں، وہ مل جائیں گی تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ ملے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ غم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی چیزیں نہ ہمیں ملے تو ہم غم کے مارے بھلا ہی جائیں اپنے آپ کو۔ اولاد نہیں، بیمار ہے، صحت نہیں، یا رزق وافر نہیں ہے، تو یہ تکلیفیں، لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی تو آگے کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی یہ تکلیفوں سے اللہ سے ناراض ہو کے ہم آخرت کو بھول جائیں۔ بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جس نے پہلے پیدا کر دیا وہ دوسری دفعہ بھی کیوں پیدا نہیں کرے گا؟ اسی نے پیدا کرنا ہے۔ وہی بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ یہ توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر محبت کرتا ہے۔ یہ دن ہے رمضان کے توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی شروع کرنا۔ عرش کا مالک ہے بڑی شان والا، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ یعنی مایوس نہ ہو، دعائیں مانگتے رہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر عرش کا مالک کرنے پہ آ گیا تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون و سمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے،
لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ طارق مکی ہے، اس میں 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم اور آسمان اور رات کو آنے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کی تدبیر کر رکھی ہے۔ اور بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران موجود ہے، سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کا غرور اور تکبر ختم ہو جائے۔ پھر تخلیق کے مرحلے آگے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا، وہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بلا شبہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے، جس میں تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی یہاں پہ اعمال کے پیچھے نیتیں کیا ہیں یہ دیکھی جائیں گی، دل کے کیا حال ہیں۔ یعنی اعمال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا، اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائے گی، انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا تیری رضا کے لیے، قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، قرآن اس لیے پڑھا تجھے قاری کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوگی، ہر طرح کا مال دیا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا، اللہ اسے اس کی نعمتیں گنوائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جیسے پسند تھا تجھے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے ایسا کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تو تجھے کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ 3 اعمال بڑے بڑے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا اور مال خرچ کرنا۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے کے کام ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف زبانی باتوں کو نہیں مانے گا، ان کو قبول نہیں کریں گے جب تک، کیونکہ وہ دلوں کی حال کو جانتا، وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل میں اتری ہوئی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت شکل، تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اپنی نیت کو جو ہے وہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اگر اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو مائنڈ نہیں کرتا، لیکن جو بندوں سے بدلہ چاہتا ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا بھی اگنور کیا جائے تو وہ مائنڈ کر جائے گا۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، ہم کسی کو نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو بعد میں وہ ہمارے پاس سے گزر جائے، سلام بھی نہ کرے تو ہم کہتے ہیں دیکھا اس کو جب ضرورت تھی تب تو ہمارے پاس آ گیا تھا، اب اس نے مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم نے اس کو دیا کس نیت سے تھا، کس نیت سے دیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں دیا جاتا۔
عرش کا اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی فرعون و ثمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے انہیں گھیرنے والا ہے، بلکہ بڑی شان والا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ طارق مکی، اس میں 17 آیات، ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ ہی مددگار، بار بار بارش لانے والے، آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں۔ یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ تو آپ کافروں کو مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات اور ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی، وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ جلدی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یقیناً وہ ظاہر بھی جانتا ہے اس کو جو پوشیدہ ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سو آپ نصیحت کرو، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ وہ شخص جلدی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، اور بدبخت اسے علیحدہ رہے گا، اور وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی، یعنی تزکیہ اندر کا کیا، دل کا ذکر زبان کا ہوتا ہے۔ نماز پورے اعضاء کو گھیرتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ نیت اچھی ہو، طہارت ہو، وضو ہو، اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی، پھر انسان اور زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے ایمان سے اوپر کوئی اور پختہ چیز ہے تو دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال ہی بن جائیں گے، صرف ایک مشینی اعمال ہوں گے۔ حالانکہ آخرت بہت بہتر، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی یہ 3 باتیں یاد رکھنے کی ہے جو پہلی کتابوں میں بھی لوگوں کی سکھائے گی، تزکیہ، ذکر اور صلاۃ۔ ان کو باندھ لیں، اپنے نفس کو نفرت سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل محاسبہ کرتے رہیں، اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرتے رہیں، اور اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے، کیونکہ جو شخص ان 3 چیزوں کی پابندی کرے گا ان کے تمام اعمال بھی سنورتے چلے جائیں گے۔ سورہ غاشیہ مکی ہے، اس میں 26 آیات اور ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ڈھانپ دینے والی قیامت کی خبر آئی؟ یعنی قیامت کے آنے کی خبر آ گئی۔ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یعنی یہ کون لوگ ہوں گے؟ ریاکار، دکھاوے کے کام کرنے والے، دنیا چاہنے والے، آخرت کو بھول جانے والے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہوگا، اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ مقصود ہو۔ محنت کرنے والے، تھک جانے والے، وہ دہتی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا، سوکھی خاردار جھاڑی سے کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ اب دیکھیں، دنیا میں ہمیں ایک سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ سوکھی روٹی کھائیں۔ تو وہاں پہ کیا کھانے کو ملے گا؟ سوکھی خاردار جھاڑی، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک میں کافی ہوگا۔ کئی چہرے اسی تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، اس میں وہ کوئی لغویات نہ سنیں گے، اس میں بہنے والا چشمہ ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، اور گاؤں تک کی کتاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، مخملی قالین بچھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا، پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ گاڑے گئے، زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی؟ بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، مگر جس نے منہ موڑا، کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ یقیناً انہیں ہماری جانب بھی لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً اس کا حساب بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔
سورہ فجر مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ عشرہ، ہاں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے، یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے یہ والے، یعنی اس دن جو ذی الحجہ کی پہلی رات سے 10 تاریخ تک ہے، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید بھی آتی ہے۔ تو کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کی عظمت سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو؟ تہلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر کو، تحمید کو، اور یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اور جفت اور تا کی رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشیں، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے، بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے۔ مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے تو اسے عزت بخشتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے تو اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہی تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو تم دن رات زیادتیاں کرتے ہو مظلوم کے ساتھ، تو وہ اس کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ مسکین کو کھانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا، اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا، یعنی بہت سی خرابیوں کی جڑ، جس کی وجہ سے تم بدعمالیوں کا شکار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تمہارا رب آئے گا، فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی اس وقت، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضی ہونے والی، پسند کی ہوئی۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کہا جائے گا موت کے وقت کہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کی ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل کر رہی ہوتی ہے، اور اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وقت ایسے ہی رکھے، جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، موت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے، گھبراتا ہے کہ گناہوں سے نہیں، لیکن اسے بچ کر زندگی بسر کر کے اور نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور فرشتے بھی نیک روح کو لٹاتے ہیں، یعنی اس کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی ہے رحمت نازل کرے۔ یعنی وہ جب انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو فوراً آسمان کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، تو وہاں پر اس کو ہر یعنی آسمان پر اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ سورہ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ اس شہر میں مقیم ہے، یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں۔ کون سے شہر میں؟ مکہ میں۔ قسم ہے باپ کی، اس کی اولاد کی، یعنی اولاد باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں انسان کو کی سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہے، مشقت سے پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے پلتا ہے، پھر
پھر اس کے بعد جب ہوش آتی ہے تو مشکلات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا، یعنی مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے، حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، سی دکھاوا، سی بناوٹ، سی سجاوٹ ہی مقصود ہو تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پر لٹکایا ہوا تھا۔ جب واپس آئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے، میں نے اسے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس میں وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر پر خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ یعنی ضرورت کی تعمیر جس میں سہولت کے ساتھ انسان رہ سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ڈیکوریشن پر لاکھوں خرچ کر دینا، دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا بھوکے مرنا، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ خود تو آپ اپنی ضرورت کے لیے اپنی یعنی سجاوٹ آپ نے اس پہ کتنے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، لیکن آپ کے پاس ہی ایک بھوکا انسان ہے، اس کی آپ مدد نہ کرو۔ ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے۔ تو نہ یہ کہ تم یعنی ہم صرف اپنے اوپر ہی اپنے کپڑوں پر اپنی لگژریز پر اتنا زیادہ خرچ کرنے، بے جا خرچ کرنا اور دوسروں کا ہم خیال ہی نہ رکھیں۔ جیسے اب یہ رمضان آیا تو اس میں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ اگر اب اپنے لیے آپ نے کچھ لیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایک یعنی زیادہ نہیں تو ایک آدھ کے لیے ضرور آپ رکھیں۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں بنائی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو 2 راستے بتا دیے؟ سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کا چھڑانا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ صرف کر دینا۔ کسی رشتہ دار یتیم کو یعنی کسی قرابت دار یتیم کو یعنی قرابت داروں کو پہلے کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا وہ زیادہ افضل ہے۔ اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، صدقے کا بھی اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر کرے۔ وہ گروسری وہ جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے خرید کر لاتے ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہے۔ اگر میاں نہیں کماتا، اگر آپ کما رہے ہیں تو ہم اکثر عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تو میں ہی سارا کچھ کروں، لیکن یہ بھی آپ کا احسان ہے۔ آپ کا احسان کس پر ہے؟ اپنے میاں پر، اپنے بچوں پر ہے۔ پھر فرمایا وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، سواری پر خرچ کرتا ہے، وہ پیٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کے لیے لے جاتے ہیں۔ پھر وہ دینار جو وہ اپنے ہاتھوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے؟ پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خود کمانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کو، بلکہ اتنے تانے باز کر بچوں کو دیتے ہیں کہ ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں لے کے ہی نہ دیں۔ تانا دینا، مال دے کے احسان کر کے کسی پر اذیت دینا صدقہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ یا خاک نشین محتاج کو، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورہ شمس مکی ہے، اس میں 15 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے،
قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور اس دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کو کی جب وہ اسے ڈھانپ دے، اور آسمان کی اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اس کی ذات کی جس نے اسے درست کیا، پھر اس کی بدی اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کے ہر انسان کے اندر خیر و شر الہام کر دی ہے، اس کے دل میں ڈال دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتا ہے۔ یعنی جو آئیڈیاز آتے ہیں یہ کر لے وہ کر لے، یہ دراصل کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شر الہام ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو، اپنے اوقات کو برے کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر نیکی اور بدی سے دور اور نیکی کرنے کی کسی توفیق مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح نے ان سے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اس کے پینے کی باری کا خیال کرو، بس اسے انہوں نے جھٹلا دیا، بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ سورہ لیل مکی ہے، اس میں 21 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں، یعنی دن اور رات، روشنی اندھیرا، مرد عورت، ہر ایک کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا ایک وہ کام ہے جس کے کی طرح مطلب ایک گلیکسی ایک مدار کی طرح جیسے وہ گھوم رہے ہیں، اسی طرح ہر انسان کا فوکس کیا ہے، ہر چیز کا کیا فوکس ہے وہ جانتی ہے، اور عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ جس نے دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، بھلائی کو سچ مانا، تو ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ تو یاد رکھیے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کرتا ہے، اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اسے دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اگر آپ کسی بھی روحانی جسمانی بیماری کا شکار ہے، روزانہ صدقہ کرنا شروع کر دیں، اور آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے، بہت سی مشکلات سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی، اور بعض بیماریاں جو ہے صرف کیمیکل کھانے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، یا صرف علاج کرانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے اور کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی کچھ اور چاہتا ہے۔ اصل میں بندے کا اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام ہوتا ہے، جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ پھر بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اس کے کاموں میں اور مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ اور لیکن جس نے بخل کیا وہ بے پرواہ ہوا اور بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم جلد ہی اس کو مشکل کے راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمہ ہے، یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی جس نے سن کر انسنی کر دی، اور ان قریب بڑا پرہیزگار اس سے دور ہی رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ یعنی ایک ہی صورت میں 2 دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے، یعنی یہ خیر و بھلائی کے راستے کھولنے والی بات ہے، کھولنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی آسانیاں، آخرت میں بھی آسانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل کرو اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوگا، تو تمہارا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب دیتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کسی کو، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، پھر صرف اپنے رب کی رضا تلاش میں جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ مکی ہے، اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے
جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی ساری رونقیں جب ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی آج اگر مشکلات ہے تو کل کیا ہوگا؟ آسانیاں۔ بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر کہ یہ سورہ ضحیٰ ہے، جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہوں، جن کو پریشانیاں لاحق ہوں، ان کو دل کی گھٹن ہو رہی ہو، تو وہ کیا کرے؟ کثرت سے اس کو بلند آواز میں پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ، ایک امید، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ دو چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں مصیبتوں سے بچے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ بھگتنا پڑ جاتی ہے۔ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بے جائے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے، تانا تشنی کریں گے، تو اگر وہ چپ کر گیا، صبر کر گیا، تو اللہ سے اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے کسی مظلوم، کسی یتیم، کسی سوال والی، کسی ضرورت مند اس کی مشکل، اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہاں اس پر زیادتی نہ کی جائے۔ یہ بلند ترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ اور جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اس نے ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا۔ چنانچہ تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو۔ سورہ علم نشرہ مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی سینے کا کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ خوش نصیبی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سینے کے اندر ہی وسعت ہوتی ہے، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی اچھا تذکرہ لوگوں کے دعاؤں کے حصول کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ بھی طلب نہیں کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی یہ 5واں اصول ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مشکل ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی نہ پیدا کی ہو۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ نہیں، دوسری دفعہ بھی تنگی کے ساتھ آسانی، پھر آسانی بھی اسی لمبے ساتھ، یعنی بار بار اتری ہے، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی۔ یہ نہیں کہا کہ بعد میں اتری، پھر یہاں یسرا کی تکرار ہے، بار بار آسانی۔ تو فراغت بھی ایک نعمت ہے، لیکن فارغ ہو کر کیا کریں؟ فن سب اپنے رب کی اطاعت، عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لیں۔ یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ 3 مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور اس پرامن شہر کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساختہ پر پیدا کیا، یعنی سیدھا قد بنایا، سیدھا کھڑا کیا، جانوروں کی طرح زمین پر نہیں ہاتھ اور پاؤں رکھے، خوبصورت شکل عطا کی، بہترین خوبصورت آنکھیں دی، اور پھر بہت کچھ اس کو عطا کیا، اس کے قابل جو ہے شرم گاہ، جو یعنی اس کو شرم والے حصے چھپانے کی بھی توفیق عنایت کی، یعنی لباس عطا کیا ہمیں۔ پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ اگر بہت بڑھاپے میں لوٹا دیا جائے، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ دینا آمنو، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ دینا قرآن، یعنی جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی پڑھتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر کیا ہوتا ہے؟ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹریکل کرنا شروع کر دیتا ہے۔
بس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں پر بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ الق مکی، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ آپ پڑھیں، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیں، آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، وہ ذات جسے قلم سے سکھایا، یعنی پھر قلم کی اہمیت بتائی گئی کہ انسان کی عزت کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، یعنی علم سیکھنے سکھانے سے، لکھنے سے۔ اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا انسان کو علم حاصل ہوا ہے۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ یقین انسان سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا۔ یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو جہل کی طرف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو، تقویٰ کا حکم دیتا ہو؟ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے۔ جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، پھر پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، بہت قریب ہو جاؤ۔ یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکیں، نماز سے روکیں، تو کوئی بھی ہو آپ اس کی بات نہ مانیں، سجدہ کرتے جائیں، اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے پاس کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو جو قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں یاد ہیں، جتنی بھی یاد ہے، تراویح پڑھتے ہوئے ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگ لیں۔ اور یہ جو دعائیں ہیں، اگر وہ قرآنی دعائیں نہیں ہیں، یعنی قرآن کو سجدے میں پڑھنے سے منع کیا گیا، قرآن کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں آپ وہ سجدے میں مانگ سکتے ہیں، یعنی سجدے کی تسبیحات کر کے اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا کر لیں۔ سورہ قدر مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرنی چاہیے، اپنے سارے کام نپٹا لیں کہ یہ رات میں نے جاگنی ہے، اور یہ جو ہے ہم سے مس نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں۔ اور ہم شب قدر کی رات کس کو کہتے ہیں؟ 27ویں رات کو بھی کہتے ہیں، اور ایک اور اصل میں یہ طاق راتیں ہیں، یعنی طاق راتوں میں 5 راتیں ہیں، یہ ان میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، یہ خاص 27ویں نہیں ہے۔ یہ وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی تو آپ اس حال میں ہو کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہوں، تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں۔ جن بہنوں کو نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو وہ بھی کیا کریں گی؟ ذکر اذکار کریں گی، تسبیحات کریں گی۔ سورہ بینہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں مضبوط احکام کی تحریریں ہوں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ تو عبادت میں نیت واجب ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرایا کریں کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یقیناً جنہوں نے اہل کتاب مشرکین میں سے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یقیناً جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہی تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا، یعنی اللہ کی رضا جس کو ملتی ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے اور پھر نیک اعمال دنیا میں کرتا ہے۔
سورہ زلزال مدنی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گا، یعنی زمین پر ہم نے جو خود کیا، جس جگہ کیا، آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ قرآن سن رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے گواہی ہوگی، یہ زمین آپ کی گواہی دے گی۔ اگر کسی سینما ہاؤس میں بیٹھے فیس مووی دیکھنے، تو وہاں کی زمین جو ہے اس بندے کے لیے گواہی دے گی۔ تو اس لیے آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ اس کے اعمال اس کو دکھائے جائیں، تو جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے، تو جس قدر بھی وہ اس میدان میں یا باغ میں چلے گا، اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے، گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کود جائے، اور اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے، اور لد بھی مالک کی نیکیوں میں ڈال دی جائے گی۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے، اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے اس کو پینے کے لیے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی پوچھے کہ میری گاڑی میں اس کی سروس کرواتی ہوں، اس کی گیس بنواتی ہوں، یہ سب کرتی ہوں، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ آیت سب لوگوں کو کور کرتی ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈالی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس آیت کے ذریعے سے بیچ میں کرتا ہے۔ سورہ اور ذرا برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات مکی ہے، اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر سم مار کر چنگاڑیاں جھاڑنے والوں کی، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں، لیکن انسان اپنے رب کے لیے بلا شبہ بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ یعنی گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے کہنے پر فوراً اپنی جان بھی دے دے، لیکن انسان بڑا سوتا رہتا ہے، ساری نعمتیں پا کر بھی اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتا، نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کا، نہ اپنی نعمتوں کے لیے اللہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اور بلا شبہ وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے۔ یعنی یہ سب کا یہی حال ہے، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی ہم سب بھی اسی حال میں ہیں۔ یعنی ہم سب کے دل میں کس کی محبت ہے؟ مال کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی جس کی جو ارادہ، جو نیت ہوگی، جو شوق ہوگا، جس جذبے سے اس نے خرچ کیا ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ بے شک اس کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا۔ یعنی اس لیے نیکی کا کام ہمیشہ کیسے کرنا چاہیے؟ خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس میں رضا اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ سورہ قاریہ مکی ہے، اس میں 11 آیات 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ کھٹکھٹانے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ قیامت۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے، پہاڑ دھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، تو جس شخص کے پلے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، ان نیکیاں زیادہ خوشیاں ہی خوشیاں دیں گی، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا، ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کے حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی تمہیں کثرت مال کی حوث نے تمہیں غافل کر دیا۔ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ انسان کی بعض کا جب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں
تو اسے چاہیے کہ وہ ایکسٹرا کام، ایکسٹرا انرجی اپنے مال کے لیے، اور یعنی ہر طرح سے وہ کیا کہتا ہے اور چیز ہونی چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی بھر کر سونا دے دی جائے تو وہ ایک اور وادی کی طلب کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فکر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گی. اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ دبوچتی ہے، اور پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ قبروں میں. تو کیا پوچھے جاؤ گے کہ نعمتوں پر شکر ادا کیا تھا کہ نہیں؟ اور یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم یقیناً جان لیتے. یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یقیناً پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. جو کچھ ملا اس کو پا کر دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا ادا کیا، اس نعمت کا کتنا شکر ادا کیا. نعمتیں خواہ معمولی ہو اس کا بھی سوال کیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ دو کالی چیزیں ہیں، ایک کالی چیز کھجور، دوسری پانی. تو آپ نے فرمایا آگاہ رہو یہ سوال ضرور ہوگا. یعنی ٹھنڈے پانی کھجور کے بارے میں آپ دیکھیے کہ کس وقت اگر کوئی آپ میں سے صرف کھجور اور پانی ہی افطار میں پیتا ہو تو آپ تو رونا شروع ہو جائیں گے کہ بس ہم یہی کھاتے ہیں. تو انہوں نے یعنی رزق کو بھی ہم حقیر نہ سمجھیں، اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھا جائے گا. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحت کی خرابی کی بنا پر یا مصروفیت کی بنا پر مختصر سی افطاری بنا لیتے ہیں، پھر فوراً ہی نماز کی طرف دوڑتے ہیں، تراویح کی طرف دوڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیچارے ہو گئے ہیں. تو لوگ تو پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کھا رہے ہوں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب میں جماعت میں لوگ کم ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی افطاری جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، اللہ کہ یہ گھر والے ساتھ ہو تو پھر. لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمتیں شمار ہی نہیں کرتے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ حدیث میں واضح طور پہ پانی اور کھجور کی نعمت پر سوال کیا ہے، تو جو ہم نعمتیں کھاتے ہیں کہ ان پہ سوال نہیں ہوگا؟ ہم تو بہت الحمدللہ بہت ساری نعمتیں کھاتے ہیں. سورہ عصر مکی ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. زمانے کی قسم بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کے صبر کی وصیت کی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ سے ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے. وہ تب تک نہیں ہوتے تھے جب تک یہ صورت ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے تھے. تو امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پر غور کریں تو وہ اس کے لیے یہ کافی ہے یہ صورت. تو یاد رکھیں انسان آخرت کے نقصانات سے تو تب بچ سکتا ہے جب وہ 4 چیزیں اس کے اندر ہوں گی. یہ 4 چیزوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا، ایک ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. یہ 4 چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ آخرت سے بچ جائے گا. سورہ ہمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے. وہ جس نے مال جمع کیا اسے گن گن کر رکھا. جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں کیا آ جاتی ہے؟ اکڑ آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے. تو جب اکڑ آ جاتی ہے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ تانے دیتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے. وہ سمجھتے ہیں یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا. اور کس چیز نے تمہیں خبر دیا کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے. یعنی آگ دل تک پہنچنے والی ہوگی، کیونکہ ساری خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ دل سے شروع ہوتی ہے. جب دل درست ہوتا ہے تو پھر زبان بھی درست ہوتی ہے، اور جب دل درست نہیں ہوگا تو پھر زبان بھی جو ہے وہ غلط ہوگی. تو یہاں یہ بتایا گیا جہنم کی آگ جسم کو ڈھانکے گی لیکن خاص طور پر دل پر اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادے، نیتیں، سارے جذبات ادھر سے ابھرتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. جیسے اوون کو بند کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ابل رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہمارے اندر کوئی تکبر نہ پیدا ہو.
یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی اور اونچے اونچے ستونوں میں. سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات، ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ پر بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ میں آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، اور ہماری تجارت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. تو انہوں نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنا لیا اور چرچ بنایا وہاں پہ، لیکن پھر بھی لوگ وہاں پر نہ آئے. بہت بڑی مطلب وہ تھی قسم اس کی. تو ایک عرب کو اس پر غصہ آیا، اس نے وہاں جا کر کیا کیا، نجاست کر دی. اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے وادی محشر کا مقام جو حج کے راستے میں آتا ہے، اس جگہ پر پرندے بھیجے، اس نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا. اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ سال بڑی اہمیت والا تھا جس کو عربوں کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں. ان پر گول کے گول پرندے بھیج دیے جو ان پر پتھریلی مٹی کی کینکریاں پھینک رہے تھے، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا، یعنی وہی ملیہ میٹ کر دیا ان کو. سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات، ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے یہاں قریش کو اللہ تعالیٰ نے منوس کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں سردی گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی اہل مکہ اپنے قریش، یعنی اے قریش کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس رسول کو کیوں نہیں مانتے. تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، ان کو خوف سے امن دیا. یعنی یہ 2 چیزیں، پیٹ میں کھانا ہو، رہنے کی سیکورٹی ہو، امن ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی جائے گی. عافیت کیا ہے کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالے، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے بھی کوئی دکھ نہ ہونا، اور آخری عمر اچھا، یعنی انسان کی آخری عمر جو ہے وہ اچھی گزرنا، ایمان والی گزرنا اور ایمان پر خاتمہ ہونا. ہمیں ہر شر سے بچا کر رکھنا. ہم سب کو صبح شام کی یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے جو عافیت کی دعائیں. کون سی دعائیں؟ اللہم انی اسألک عافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک عفو والعافیت فی الدین و دنیایا وأہلی و مالی، اللہم استر عورتی و آمن رواتی، اللہم اغفرنی من بین یدی و من خلفی و من یمینی و من شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کون کون پڑھتا ہے صبح شام کے اذکار؟ بس چند لوگ پڑھتے ہیں. میں میرے خیال میں فرسٹ پاری سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اذکار نہیں چھوڑنے، تو میرے خیال میں آپ لوگ اذکار نہیں پڑھ رہے. پڑھا کریں اذکار، بہت ضروری ہیں. یہ بہت خوبصورت یہ دعائیں ہیں اور آپ حفاظت میں رہ جائیں گے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی مصیبت آ جائے. سورہ ماعون مکی ہے، اس میں 7 آیات اور ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کو جھٹلانا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کا خیال نہیں کرتا. اگر وہ مانگنے کو آئے یا اگر وہ کہیں نظر آ جائے تو یتیم چھوٹا بچہ ہی ہو، شرارتیں بھی کرتے ہوں، پتہ ہے کہ اس کے ماں باپ کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کو ڈانٹتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے. وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. یعنی رمضان کا مہینہ ہے، غریبوں کا خیال رکھنا جو ہے اس میں بھی بہت ضروری ہے. بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے قضا کر کے. جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. یعنی تھوڑی سی کسی نے کوئی چیز مانگی تو اس کو برا بھلا کہا، اس کو نہ دیا. سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیات اور ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے.
یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے۔ سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ علی اعلان سب کو بتا دیجئے کہ تمہارا جو طریقہ کار ہے وہ میرا طریقہ کار نہیں ہے، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یعنی دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص پاک ہے، صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں۔ سورہ نصر مدنی، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اسے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے؟ کوئی فخر و غرور نہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ کیا پڑھیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس سے بخشش طلب کیجئے، استغفر اللہ، یقیناً تیرا رب توبہ کرنے والا۔ تو افضل کام استغفار پر ختم کیجئے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ استغفار۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ تو حج کے میں استغفار کی کثرت ہے، اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو بھی نیکی کا کام مکمل ہو، کوئی ایسا پروجیکٹ ہو، اس میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی ہو، ہر عیب ہر نقص سے مجھے پاک کر دے۔ اس لیے انسان کو بڑھاپے میں بھی کثرت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار اور حمد پہلے، استغفار بعد میں۔ یعنی عام روزمرہ زندگی میں کیا کریں، لیکن جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں وہ دنیا میں کے بکھیڑوں سے آزاد ہو چکے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، حالانکہ وہ آپ کے چچا تھے اور وہ آپ کی چچی تھی، لیکن رشتہ داری بھی کا انہوں نے خیال نہ رکھا۔ حالانکہ عرب کے رول کے مطابق کیا ہوتا تھا کہ جو بھی رشتہ دار ہوتا تھا اس کا ضرور خاص جو ہے اس کو پروٹیکٹ دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے اس میں رشتہ داری کا بھی خیال نہ رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سورہ اخلاص مکی، اس میں 4 آیات 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا بھی ہے۔ یعنی مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے۔ اس پر آپ پر اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد نازل کی۔ مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے ثلث القرآن ہے، یعنی یہ تہائی حصہ ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسہ آئے، بہت سی بہنیں جو وسوسوں کی شکایت کرتی ہیں کثرت سے قل هو اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ وسوسہ آتے کیا پڑھیں؟ یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو قل هو اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب ہو گئی؟ تو سماد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے برتر کوئی ہستی نہ ہو، کوئی ذات نہ ہو، کوئی سرداری نہ ہو، اور وہ اس سے بالا تر ہے۔ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اس صورت کے اندر اس میں اعظم ہے، جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ سورہ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیات 1 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی ہر چیز کے شر سے بچانے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم نہیں دیتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہے جن کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی. اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناز. یہ بہترین تعوذ بھی ہے اور جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. اور تاریکی کی شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یعنی سارے شر کے بعد رات کے شر، جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی، کیونکہ انسان کو وہ لے ڈوبتا ہے. یہ دلوں کا راز ہے. ہمیں کیا پتہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، تو یہ اللہ کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اور ان صورتوں کو پروٹیکشن کے طور پر پڑھنا چاہیے. سورہ ناس مکی ہے، اس میں 6 آیات 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ کر آنے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں انسانوں کے شر سے. یعنی اللہ رب العزت کی پناہ، تمام انسانوں کے رب مالک الہ کی پناہ. الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا. تو یہ جو موعظتین ہیں ان کو آپ نا اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رات کو یہ ضرور پڑھا کرتے تھے، پڑھ کے اور اپنے جسم پر جو ہاتھ پھیرا کرتے تھے.